الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگاں دوستو، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اور ایمان والوں کی زندگیوں کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہیں تقوی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ ایمان والا جب اپنی زندگیوں کو تقوی کے ساتھ اور اعمال صالحین کے ساتھ گزارتا ہے تو اللہ اس کی دنیاوی زندگی کو اور دنیاوی زندگی میں جو مقاصد اور جو انسان کے حاجات انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سارے چیزوں میں خیر اور بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ انسان جب اپنی زندگی کو تقوی پر اور اعمال صالحین پر گزارتا ہے تو دنیا کی تمام مخلوقات بھی اس انسان سے محبت کرتی ہے۔ ایمان والے سے زمین محبت کرتی ہے، آسمان محبت کرتا ہے، سمندر محبت کرتا ہے، دنیا کی ہر شے ہر مخلوق ایمان والے سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کرنے کی وجہ اس کا تقوی، اس کا ایمان، اس کے اعمال ہے۔ اور جو بغیر ایمان والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے زمین کی ہر شے بیزار ہے، اور آسمان اور زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہے یہ ساری مخلوقات اس بغیر ایمان والے سے ہر وقت بیزار رہتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ ایمان والا جب مرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں جانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت میں وہ جلد از جلد پہنچ جائے۔ اور جب کافر مرتا ہے، بغیر ایمان والا مرتا ہے، اور بغیر ایمان والا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین اور زمین کی ہر مخلوق اور ہر شے اس کے جانے پر اپنے لیے راحت محسوس کرتے۔ بغیر ایمان والے کے جانے پر دنیا کی مخلوقات زمین تک اس کے جانے پر اپنے آپ میں راحت محسوس کرتی ہے، اس کو راحت اس کے جانے پر ملتی ہے۔ تو ایک انسان ایمان والا جس کو چاہیے کہ وہ تقوی کی زندگی گزارے، اعمال کی زندگی گزارے، جس سے اللہ اس کو دنیاوی زندگی میں کامیاب کرے اور دنیا کی مخلوقات میں بھی اللہ پھر اس کو عزت عطا کرے۔ دنیا میں ہر شے اور ہر مخلوق یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہے۔ اب زمین پر اللہ رب العالمین نے پورے انسانیت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اب جب نبیوں نے دعوت دی اس ایک رب کی جس نے اس انسان کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، تو اس انسانوں میں پھر کچھ لوگوں نے اس رب کو مان لیا، ایمان لے آیا، اور کچھ لوگ وہ ہے جنہوں نے انکار کیا۔
اور ایک وہ ہے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عمل سے اس رب کی طرف اپنے آپ کو نہیں جوڑتا، جس کو منافق کہا ہے۔ یہ تین لوگ ہیں زمین پر اپنے اعتبار سے زندگیاں گزار رہے ہیں، ایک تو انکار کرنے والے اور ایک ایمان لے آنے والے، اور ایک انکار کرنے والے اور ایمان لانے والوں کے بیچ۔ ابن ابی حاتم میں ان کی مثال اس طرح بتلائی ہے کہ تین لوگ ایک دریا پر چلے گئے، اور جیسے یہ تین لوگ ایک دریا پر پہنچے تو ایک تو وہ بندہ ہے جو دریا پر اپنے آپ کو اس نے اتار دیا دریا میں، اور وہ دریا کو پار کرنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے اس دریا کو اس نے پار کر کر اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اندر جانے سے اس نے اترنے سے انکار کر دیا اور وہیں پر وہ رک گیا، وہیں پر وہ کھڑے رہ گیا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو دریا میں اتر تو گیا، آگے چلتا گیا، آگے والے کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلتا گیا، یہاں تک کہ اس دریا کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ لیکن جب وہ بیچوں بیچ پہنچا ہے تو پھر وہ وہیں پر رک گیا، اور رکنے کے بعد پیچھے والے کو بھی دیکھ رہا ہے اور آگے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو پیچھے والا اس کو آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ بندے اپنے آپ کو کہاں لے جا رہا ہے ہلاکت میں، کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے؟ لہذا ادھر نہ جا، واپس آ جا۔ اپنی جان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو واپس آ جا، نہ جا اس کے پیچھے۔ اور وہ سامنے والا جو اپنے منزل تک پہنچ چکا ہے، وہ وہاں سے اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں پہنچ چکا ہوں، تو بھی آدھے تک آ چکا ہے، لہذا اب پیچھے نہ جا بلکہ اب تو آگے آ جا، آگے بڑھ جا۔ جیسے میں نے منزل کو پار کر لیا، راستے کو پار کر لیا، تو بھی ایسی راستے کو پار کر کر منزل کو پا لے۔ اب یہ بیچ میں کھڑا ہوا شخص کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے، بس بیچ میں کھڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ ایک موج زور سے آتی ہے اور اس کو اچھک لے جاتی ہے اور اس کو اپنے اندر لپیٹ میں لے کر ڈبو کر مار دیتی ہے، لہذا وہ مر جاتا ہے۔ اب وہ جو انسان جو ڈوب کر مر چکا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ آگے بھی نہ جانے اور پیچھے بھی نہ جانے کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو جو منزل تک پہنچ گیا، فرمایا کہ وہ تو ایمان والا ہے، جس نے اللہ پر توکل کر کر، اللہ پر یقین رکھ کر اس نے اپنے آپ کو مصیبتوں سے آگے نکال لیا۔ اور جو پیچھے رکا ہوا ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو مشرک ہے، وہ ہے جس نے انکار کر دیا، وہ ہے جو پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور بیچ میں جو اترا ہے، جو آدھے تک چلا گیا، ایمان والے کے پیچھے ہے، ایمان والے کے راستے پر ہے، ایمان والے کے ساتھ ہے، یہ کہنے والا لیکن بیچ راستے میں پہنچ کر اس نے ایمان والے کو بھی چھوڑ دیا اور ادھر سے بھی اس نے تعلق توڑ دیا، یہ بیچ والا منافق ہے۔ منافق کی مثال فرمایا کہ اس بکری جیسی ہے جو ایک خوشحال پہاڑ پر، سبز پہاڑ کے اوپر بکریاں چل رہی ہو، اور یہ بکری وہاں پر پہنچ جائے اور وہاں تک پہنچنے کے بعد اب وہاں کے سبز سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان بکریوں کو صرف سونگے، ان اناج کو صرف سونگے اور سونگ کر پھر دوسرے ٹیلے پر چلے جائے، اور جب دوسرے ٹیلے پر چلے جائے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی اس ٹیلے پر وہ صرف سونگ کر واپس آ جائے، تو فرمایا کہ یہ منافق ایسے ہی ہے کہ ایمان والوں تک پہنچ کر بھی انہیں خیر نصیب نہیں ہوتی، ایمان کے دعوے کر کر بھی انہیں خیر نصیب نہیں ہوتی۔ تو منافق کو فرمایا اللہ اگر جب کسی کو ہدایت سے محروم کر دے، اور اللہ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہے، اور اللہ جب کسی کے حق میں فیصلہ کر دے راہ راست سے ہٹانے کا، تو پھر اس کو راہ راست پر کوئی نہیں لا سکتا، پھر اس کو ہدایت پر کوئی نہیں لا سکتا، پھر اس کو اعمال پر کوئی نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ کا اصول بھی یہی ہے کہ جب ایمان والا اپنے ذات سے اللہ پر یقین رکھتا ہے تو دنیاوی زندگی میں بھلے اس کے اوپر حالات آئے، پریشانیاں آئے، مصیبتیں آئے، بھلے اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے اس کو دقتیں پیش آئے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ ایمان پر اپنے آپ کو اس نے وہاں صحیح سالم اور اپنے آپ کو اس نے وہاں پر باقی رکھا، تو اللہ پاک اس کے آنے والے ان پریشانیوں سے اس کو نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔
آج دنیا میں بھی جو کچھ حالات ہے اور دنیا میں بھی جو کچھ نقشے ہے، اللہ کی طاقت کو دیکھ کر یہ انسان کو اللہ پر یقین بڑھانے کا دنیاوی اعتبار سے دنیاوی چیزیں اس کو مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن جب ایمان والا اس دنیا کو ایمانی آنکھوں سے دیکھے تب یہ سب چیزیں ہوگی۔ دنیا میں کئی طرح کے لوگ جو ایمان سے بھی خارج ہے، کئی طرح کے لوگ جو ایمان والے بھی ہیں، اور کئی طرح کے لوگ ایسے جو ایمان کے ماننے کے دعوے کرتے ہیں لیکن زندگیوں سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں، اعمال سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جب ایمان والا اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ کی مدد ہے اس کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتی ہے، اور مدد ایسی آتی ہے کہ پھر زمین پر چاہے پوری دنیا مل کر اس کے لیے جال بچھائے، اللہ پاک اس جال سے اس کو نکال دیتے۔ لوگوں نے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جالے زمین پر بچھائے، لوگوں نے نبی علیہ السلام کے جان کے مال کے نقصان کرنے کے لیے خوب تدابیریں کیے، خود پلاننگیں کیے، لیکن اللہ نے انہیں کامیاب نہیں کیا۔ ان کی طاقتیں زیادی، فوج زیادی، حکومتیں زیادی، ان کے لوگ زیادہ، ان کے پاس سب کچھ، لیکن پھر بھی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا، ان کے صحابہ کو کامیاب کیا، اور یہ بتلا دیا ہماری طاقت ہے جس کے ساتھ ہے زمین پر وہ کامیاب ہے۔ زمین پر کوئی طاقتور نہیں ہے اللہ کے ذات سے زیادہ، اور اللہ سے زیادہ کسی کے پاس نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ بادشاہت ہے۔ اللہ جب بادشاہت کے ساتھ بندوں کے مقابلے میں آ جائے تو بندی کی کوئی اہمیت اور کوئی وقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ایسی فوجیں، ایسی قوتیں، ایسی طاقتیں ہیں، انسان نہ چاہتے ہوئے چٹکی میں انسان کا کیا سے کیا انجام کر دے، یہ انسان کو یقین نہیں آتا۔ لیکن اللہ نے قرآن کے ذریعے بتلا دیا کہ پہلے قوموں کو ہم نے کیسے ہلاک کیا، کیونکہ وہ نافرمان تھے، کیونکہ وہ اللہ کے خلاف تھے، کیونکہ وہ وقت کے نبی کے خلاف تھے۔ ان کو بتلاتے ہوئے محمد رسول اللہ کا دور آیا، محمد رسول اللہ کے دور کو بھی، نبی علیہ السلام کے دور کو بھی اللہ نے بتلا دیا اور کہا کہ لوگوں نے ان کے خلاف پلاننگ کی، تدابیر کیے، مکر کیا، جال بچھایا، اللہ نے ان سے انہیں نکال دیا۔ اللہ کے عذاب کے آنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فرشتوں ہی کو اترنا ہے، اللہ زمین کو حکم دے دے، کئی کی کئی مخلوق کیا پورے ماں ساز و سامان اور گھر اور اہل و عیال کے اللہ اس زمین کا اس کو لقمہ بنا دے۔ زمین اللہ کی ایسی طاقت ہے، اللہ زمین کو کہہ دے زمین اس کو ہلاک کر دے، آسمان کو کہہ دے آسمان سے بارش کو برسا کر یا آگ کو برسا کر یا بادل سے اللہ پاک اپنی قوت سے جو چاہے برسائے اور برسا کر انسان کو ہلاک کر دے۔ ہوا کو اللہ زہریلا بنا دے، زہر کے ذریعے انسان کو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے انسان کو اللہ ہلاک کر دے۔ اس کے علاوہ انسان کے لیے روئے زمین کی ہر شے جو انسان اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اللہ اس کے اندر وہ طاقت پیدا کر دے جو اللہ چاہے تو وہ انسان کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے، انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے۔ اس کو ہم تم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر زمین پر کوئی طاقتیں نہیں ہیں۔ دیکھو ایک دور تھا دنیاوی اعتبار سے، کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے فلسطین کا حال، اللہ نے پوری مخلوق پوری دنیا مل کر فلسطین کو ہلاک کرنا چاہی، چھوٹا سا خطہ، کم زر اور کم جو ہے طاقت والے کمزور لوگ دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے ہمیں نظر آتے ہیں، چھوٹے سے خطے میں رہنے والے لوگ، اور ان کے پاس نہ وہ ساز و سامان، وہ طاقت، کوئی اسباب اور کوئی ذریعہ نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کی طاقت کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کھڑے کر دیا، حقیقی ایمان کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور سامنے دنیا کی پورے ملک مل کر اس چھوٹے سے خطے کو ہلاک کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کی قدرت کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نبیوں کے واقعات میں سنتے اللہ کے عذابات کو، آسمان سے اللہ نے کیسے عذابات اتارے، زمین سے اللہ نے کیسے عذابات اتارے، نبیوں کے دور میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیسے کیسے عذابات اللہ نے انہیں اتارے۔ آج اپنے آنکھوں سے اگر ہم نے دیکھا ہے تو اللہ کے عذاب کو، اللہ نے سپر پاور طاقت اپنے آپ کو کہنے والا اور اپنے آپ کو پورے دنیا کا بادشاہ کہنے والا، اللہ نے ایک آگ کے چنگاری سے اس کے گھمنڈ کو، اس کے تکبر کو، اس کی شان کو، اس کی شوکت کو، اس کی قوت کو، اس کے جاہ و جلال کو اللہ نے ایک آگ کے چنگاری سے سب کچھ فنا کر دیا اور جلا کر خاک کر دیا۔ کیا یہ ہمارے لیے عبرت کا سبق نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ ایمان والوں کے لیے دیکھ کر ایمان کو تازہ کرنے کا وقت نہیں ہے کہ وہ طاقت جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہی تھی کچھ دن پہلے کہ ہم اس علاقے کو جہنم بنا دیں گے،
खंडर बना देंगे, आग का जो है तो पूरा दहकता हुआ इलाका बना देंगे, खंडर बनाकर जहन्नुम बना देंगे। वो कहता है और उसके कहने पर, उसके उस घमंड और तकब्बुरी कलिमात पर अल्लाह की तरफ से ऐसी पकड़ आती है कि 24 घंटे भी न गुजरे थे कि अल्लाह ने एक आग की चिंगारी से उसी के वतन को, उसी के मुल्क को अल्लाह पाक ने सब की सब यहाँ से वहाँ जो शान और शौकत वाले थे, अल्लाह ने उनको जलाकर खाक और राख कर दिया। अल्लाह ने उसके वतन को, उसके मुल्क को जहन्नुम का हिस्सा बना दिया। लोग देखने वाले अपने आंखों से कह रहे थे कि ये तो हमें ऐसा लगता है कि जहन्नुम की आग है, जहन्नुम का नज़ारा है, ये नर्क है, ये आग जो दिख रही है, जहां देखे वहां आग ही आग। कई बड़े बड़े घर, कई बड़े बड़े इमारतें और कई बड़े बड़े लोग जो अपने आप को ताकतवर कहते थे, और उसमें वो लोग जिन्होंने ये छोटे से खित्ते के रहने वाले मुसलमान, ईमान वाले, अल्लाह वाले, नेक लोग, नबी अलैहिस्सलाम के मानने और कुरान जो हमारे घर में पड़ा हुआ है बंद, उस कुरान को सीने से लगाने वाले लोग जो अपने जात से वहां पर जब अल्लाह के लिए मुकाबले के लिए खड़े हो गए, तो सामने से उन्हीं इलाकों से कहने वालों ने अपने मजाकन और जो है तो तंजिया कलिमात कहते हुए कहा कि इन्हें हलाक कर दो, इन्हें खत्म कर दो, इन्हें मार दो, इनका किस्सा खत्म कर कर इन्हें जमीन से नामो निशान को मिटा दो। आज अल्लाह ने उसके घर को साजो सामान के मिटाकर रुसवा कर कर यह बतला दिया कि तू चाहे कितनी सुपर पावर के परों में रहे या उसके गोद में रहे, उसके साए में रहे, लेकिन हमारी जब सुपर पावर की ताकत जमीन पर उतरती है तो कोई जमीनी ताकत नहीं रहती। अल्लाह ने उसको जलील और ख्वार किया। आज रोता हुआ फिर रहा है और बिलक रहा है, भीख मांग रहा है, रहम की उम्मीदें लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपने आप को रुला रहा है और कह रहा है कि मैं तो बर्बाद हुआ, मेरा माल बर्बाद हुआ, मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरे असबाब बर्बाद हो गए, सब कुछ फना, सब कुछ जल गया, सब कुछ खाक हो गया। ये वो बंदा है जो कह रहा था कि इन्हें मिटा दो, खत्म कर दो। अल्लाह की ताकतें, अल्लाह की कुदरतें, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की पकड़, अल्लाह के अजाब देखने के लिए हम कुरान और अहदीस को सुना करते थे। हमने अपने आंखों से देख रहे हैं कैसे आग लग गई पूरा अमेरिका में। पूरे अमेरिका के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इलाके को मुंतखब किया जो सबसे ज्यादा अल्लाह का इनकार करने वाला, सबसे ज्यादा दुनिया में फैश बेहयाइयों को फैलाने वाला, सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह के तालीम के खिलाफ अपनी जिंदगियां गुजारने वाला और सबसे ज्यादा मुसलमानों के ईमान पर हमला करने के लिए तदाबीर करने वाले इलाके को, सबसे ज्यादा मालदार और ताकत वालों को अल्लाह ने चुन चुन कर अल्लाह ने साजो सामान के जलाकर खाक कर दिया। तो जब अल्लाह की पकड़ आती है, जब अल्लाह का अजाब आता है, तो फिर क्या होता है? यही लोग उस वक्त ये कह रहे थे इन्हें घर से निकाल दो, और उस वक्त हमें जालिमों ने उन पर हमला कर कर उनके घरों को छीन कर उन्हें टेंडर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। वो दहकती हुई आग के साए में अपने छोटे छोटे घर ऐसे जो कपड़ों से बनाए हुए ऐसे गड़े जिसके अंदर वो सो न सके, ऐसों में रहकर अपना गुजारा करने वाले जिन लोगों ने अपने आप को वहां से जो जालिम लोगों के जुल्म से अपने आप को निकालकर छोटे छोटे जो है तो टीलों के अंदर, पड़ाव के अंदर उन्होंने अपने आप को रहने पर मजबूर कर दिया, वो एक दिन था। और आज एक दिन ये है कि अल्लाह ने इन जालिमों को जो इस्लाम और कुरान और बैतुल मुक़द्दस के चाहने वालों के खिलाफ जबानों को चलाया था, अल्लाह का फैसला भी कितना निराला। एक तरफ अल्लाह का फैसला आया कि उनके घरों से जलाकर खाक कर कर उन्हें टेंडरों में रहने पर मजबूर कर दिया, आज वो टेंडर में रह रहे। और दूसरी तरफ अल्लाह का यह फैसला आया कि जो तुम कल तक टेंडर में थे, तुम अपने वतन और अपने घर चले जाओ। आज ये फिलिस्तीनी लोग अपने वतन वापस लौट रहे, अपने घर में वापस जा रहे। अल्लाह ने जालिम को झुका दिया, अल्लाह ने जालिम को पस्त कर दिया, अल्लाह ने जुल्म को रोक दिया, अल्लाह ने जो है तो वहाँ पर फैसला कर दिया। पूरे आलम में जंगबंदी का ऐलान हो चुका। जो टेंडर में रह रहे थे आज उन्हें घर नसीब हो गए, और जो इस्लाम के खिलाफ थे उनके घरों को छीन कर अल्लाह ने उन्हें टेंडर में लाकर खड़ा कर दिया। ये वो लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि हमारे पास सब कुछ है, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा ताकत, सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी ताकत और हर वो असबाब और हर वो जरिया और हर वो साजो सामान हमारे पास है जो किसी मुल्क के पास नहीं। सबसे बड़ी कुव्वत वाले हम, सबसे बड़ी बादशाहत हमारी। आज अल्लाह ने उन्हें रोड पर लाकर सुला दिया, और जो ईमान वालों को रोड पर जालिमों ने अपने जुल्म से लाया था, अल्लाह ने इन्हें वापस घर में पहुंचा दिया। अनकरीब ये जो है अपने घरों में वापस लौट रहे हैं और जा रहे हैं। जंगबंदी का ऐलान हो चुका है। तो क्या हासिल हुआ?
इतनी बड़ी ताकतवर, इतनी बड़ी फौजें, इतनी बड़ी कुव्वत, इतनी बड़ी बादशाहत और इतनी बड़ी सब कुछ दुनिया के सपोर्ट होने के बावजूद आज वो रोड पर आ गए। जो सोच नहीं सकते थे उसके बावजूद रोड पर आ गए। और अल्लाह ने जो इनके पीछे किसी की सपोर्ट, किसी की ताकत नहीं, किसी की मदद नहीं, ज़मीनी एतबार से इनके पास कोई साजो सामान नहीं, अल्लाह ने इन्हें अपने घरों में भेज दिया। तो ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने जुल्म को रोक दिया, अल्लाह का हुक्म है। हम जब तदबीर करते हैं, हम जब प्लानिंग करते हैं और हम जब चाल चलते हैं, एक दुश्मन की चाल एक और होती है और हमारी चाल एक और होती है। हमारी चाल को तो ईमान वाले समझ सकते हैं। अल्लाह क्या कह रहा है? हमारी चाल को ईमान वाले समझ सकते हैं, हमारी तदबीर तो ईमान वाले को पता है। हम कैसे, कहां से कैसी कुव्वत निकाल कर जालिम को घुटनों के बल जो है तो गिरा देते हैं, नाक के बल जो है तो उसको मजबूर कर देते हैं घिसटने पर। अल्लाह कहता है यह हमारी एक तदबीर है। कैसी अल्लाह की तदबीर? अल्लाह कुरान में कह रहा है, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनफाल में, कुरान करीम में सूरतुल अनफाल 90 पारे के अंदर और आयत नंबर 30 और रुकू नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वइज़ यमकुरु बिकल लदीन कफरू लियुस्बितुका औ यक़तुलुका औ युख़रिजुक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इतना बेहतरीन बतला दिया। अल्लाह कह रहा है नबी अलैहिस्सलाम के दौर को, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह जब मदीना में पहुंचे तो अल्लाह कह रहा है, ओ नबी देखो एक तरफ हमने तुम्हारे साथ कैसा मामला किया। याद करो उस वक्त को कि जालिमों ने, ताकतों ने, लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ 3 तदाबीर किए, 3 मकर किए, 3 तरह का जाल बनाने की प्लानिंग की। एक तो ये कफर, जो जालिम थे, जो कुफ्र करने वाले, जो ईमान वाले न थे, जो अल्लाह को न मानने वाले, इनकार करने वाले, उन्होंने एक तो ये किया, एक तो आपको कैद करने का प्लान किया और दूसरे आपको कत्ल करने का प्लान किया और तीसरे आपको बस्ती और शहर से निकालने का प्लान किया। 3 तदाबीर किए, लियुस्बितुका औ यक़तुलुका औ युख़रिजुक, ये 3 की प्लानिंग किए। तो आगे अल्लाह कहता है, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितुका औ यक़तुलुका औ युख़रिजुक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जब ये 3 प्लान उन्होंने किए तो हमने बेहतरीन तुम्हारे लिए प्लान किया और हमारा प्लान तुम्हारे लिए ये था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ जब इन्होंने प्लान किया ये तीनों चीज़ें करने का, तो इन्होंने मशवरा किया, मीटिंग की। उस मशवरे और मीटिंग में बड़े बड़े जो है ना कुरैश के सरदार लोग एक जगह जमा हो गए। उसमें शैतान भी उनके साथ हामी हुआ, शैतान भी आ गया इंसानी खूबसूरत शक्ल में, इंसानी शक्ल में आकर और बेहतरीन जो है तो हुलिया बनाकर, सूफी मिजाज का शरीफाना इंसान का हुलिया बनाकर उनके साथ आया। तो इन लोगों ने जब देखा, कुरैशियों ने, तो उससे कहा कि भाई तू तो हमें नया मालूम होता है, तू कहाँ से आया हमारे साथ? कहा मैं नजद का शेख हूँ, नजद इलाका उसका मैं शेख हूँ, वहाँ का मैं बहुत बड़ा हूँ इंसान, और मैंने ये सुना है कि आप ये मशवरा कर रहे हैं, लिहाजा मैं भी ये चाहता हूँ कि आपको ऐसी राय दूँ या आपके राय में ऐसा इजाफा करूँ जिससे जो है ये काम और ये किस्सा तुम्हारा आसान हो जाए, कि ये हल हो जाए। अच्छा कहा ठीक है चलो, जमा हो गए। जमा होने के बाद यही कहने लग गया पहले शैतान कि देखो ये जो बंदा है इसने लोगों के लिए जीना मुश्किल कर दिया है, लोगों के दिलों में अपनी बात इतनी आसानी से इन्हें ये उतार देते हैं कि इनकी बात को लोग सुनने के लिए ऐसे तैयार होते हैं जैसा भूखा खाने का इंतज़ार करता है। लिहाजा मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि इसको तुमने अगर बस्ती से निकाल दिया तो बस्ती से निकलने के बाद इनकी बातों में आकर कई लोग इनके साथ मिल जाएंगे और आखिर ये बहुत ज़्यादा मजमे के साथ तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। जब ये वापस तुम्हारी तरफ आएंगे तो तुम्हारे बस्ती और तुम्हारे लोग ये तो जलील ख्वार हो गए, लेकिन आप भी जलील और ख्वार कर कर बस्ती से निकाल दिए जाएंगे, ये आप भी बस्ती से निकाल दिए जाएंगे। लिहाजा जो भी करना है सोच समझ के फैसला करो।
تو ابو جہل نے سامنے سے کہا میرے دماغ میں ایک رائے ایسی ہے جو کسی کے دل و دماغ میں وہ رائے نہ آئی ہو. تو کہا کہ آپ کے دل و دماغ میں کیا رائے ہے؟ کہا کہ میرے دل میں یہ خیال ہے کیوں نہ ہم قریش کے تمام قبیلوں میں سے ایک ایک طاقتور نوجوان ہونہار بہادر شخص کو ایک ساتھ جمع کرے اور ایک قبیلے کا ایک بندہ طاقتور آ کر ایک ساتھ یہ ایک جماعت محمد رسول اللہ پر حملہ کرے اور حملہ کر انہیں ہلاک کر دے, انہیں ختم کر دے. یہ قصہ یہیں پر ختم ہو جائے گا. اسی وقت وہ مجمع میں سے وہی جو شیطان تھا اس نے کہا واللہ یہ بات اور یہ رائے بہت بہترین ہے, اس سے سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا. اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ جب یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ان لوگوں نے قتل کیا ہے, ہر قبیلے کے ایک ایک سردار اور ایک ایک نوجوان کے ساتھ ہونے پر یہ جو ہے ہر قبیلے سے اہل قریش سے یہ بنو ہاشم لڑ نہیں سکتے. پھر پلان دیکھو انہوں نے کیسا کیا. یہ اکیلے اہل بنو ہاشم قبیلے والے محمد رسول اللہ کے قبیلے والے تمام قریش کے قبیلوں سے پھر لڑ نہیں سکتے. ان کے ساتھ اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان سے مقابلہ کرے اور ان کے ساتھ اتنی فوج نہیں ہے کہ ہر ایک قبیلے کے ساتھ میں جنگ کرے. لہذا دید دینے کا وقت آئے تو دیکھ لیں گے اور جو ہے اس طرح سے کام ختم ہو جائے گا. یہ پلان کیا انہوں نے, اور یہ پلان کتنا خطرناک. کسی ایک کو مارنے کے لیے سب کو ایک ساتھ لے لو اور سب کو ساتھ لے کر سب کی طاقت سے اس کے اوپر حملہ کرو اور سب کے ساتھ مل کر اس ایک کو معذور کرو, کمزور کر دو, اور وہ لڑنا بھی چاہے تو سب کی طاقت اور سب کی قوت اور سب کے علاقوں کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ وہ اکیلا لڑ نہیں سکتا. یہی پلان آج بھی کیا تھا ان لوگوں نے, ظالموں نے. یہی تدبیر آج بھی اختیار کی تھی ان ظالموں نے. یہی تدبیر اور یہی پلان کے ساتھ جو ہے تو انہوں نے فلسطین والوں کو معزول کرنا چاہا تھا. یہی نقشہ انہوں نے بنایا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ ایک نقشہ بنا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں پر ایک عجیب اللہ کی قدرت کو وہاں پر اللہ نے کہا دیکھو انہوں نے ایک چال چلی, انہوں نے ایک تدبیر بنائی, اس سے بہترین تدبیر ہم نے پھر دوسری بنائی. اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل کو بھیج کر کہا انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ آج رات آپ کے اوپر حملہ کریں گے اور ہر قبیلے کا ایک بندہ جمع کر آپ کے گھر کا پہرا دے گا. انہوں نے یہ تدبیر چلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے کہا آپ کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ آپ گھر میں اکیلے آپ کے بستر پر نہ سوئے, لہذا آپ کو اللہ ہجرت کرنے کا جو ہے تو اعلان کرتا ہے, اجازت دیتا ہے, لہذا آپ اپنے بستر پر اکیلے آج رات نہ سوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے اس کہنے پر, جبرائیل کے بتلانے پر اپنے آپ کو بستر پر نہیں سلایا, اس جگہ اس بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا. اور اللہ نے پھر جبرائیل کے ذریعے کہا کہ اب علی کو کہہ دو کہ سوئے رہے, اور نبی علیہ السلام سے کہہ دو کہ دیکھو باہر رات ہو گئی ہے, سب نے آپ کے گھر کا پہرا دیا ہوا ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب اندر آئے اور آپ پر حملہ کرے. یہ تدبیر انہوں نے کی. اللہ نے ایک تدبیر کی, کہا نبی علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے اس گھر سے ہجرت کر اپنے آپ کو نکالو, ان کے آنکھوں کے سامنے سے اپنے آپ کو لے چلو. قرآن کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل کے کہنے پر, اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو گھر سے جب نکالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, سب لوگ کھڑے ہوئے ہتھیار کے ساتھ, قوت کے ساتھ, کہ اب ہم حملہ کریں گے اور کام تمام کر دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مٹھی میں جو ہے کنکر اور مٹی بھر دی, کنکر اور مٹی کو اپنے مٹھی سے بھر دیا, اپنے مٹھی میں لے کر نبی علیہ السلام آگے بڑھے. اور قرآن کریم میں 22 پارے میں سورۃ الیاسین میں اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, یہ کہتے ہوئے وہ مٹی ان کے سروں پر, وہ کنکر ان کے منہوں پر ڈالتے ہوئے نبی علیہ السلام ان کے آنکھوں کے سامنے سے مسکراتے ہوئے نکل گئے. یہ ظالم لوگ دیکھتے رہ گئے, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. ان کی نہ آنکھ اس وقت نبی علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی, نہ دروازہ کھلا اس کو دیکھ رہی تھی, نہ نبی علیہ السلام انہیں نظر آ رہے تھے, انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. نبی علیہ السلام ان کے آنکھوں کے سامنے سے نکلے اور مٹی ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے نکالا. جب یہ لوگوں نے وقت صحیح پایا اور اپنے آپ کو جب اندر انہوں نے داخل کیا اور جب حملہ کرنے کے لیے چادر وہ نکالی تو کیا دیکھتے ہیں, وہاں تو کون سویا ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت علی سے کہنے لگے تو کہاں سے آیا یہاں پر, یہاں تو محمد رسول اللہ ہونا چاہیے تھے. تو انہوں نے کہا وہ تو کب کا یہاں سے چلے گئے.
जैसे इन्हें पता चला ये फौरन उनके तलाश में निकले। अल्लाह ने कहा वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितुका औ यक़्तुलुका औ युख़्रिजुका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने एक तदबीर की, हमने एक तदबीर की, और हमारी तदबीर बेहतर होती है, हमारी तदबीर खैर वाली होती है, हमारी तदबीर बेहतर अंजाम तक पहुंचाने वाली होती है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खैर आफियत से निकाल दिया। आज पूरे मुल्क ने मिलकर इसी तरह यहाँ पर भी पूरे मुल्क ने एक जाल बिछाया, और वो जाल बिछाने पर अल्लाह की आशिया तदबीर आई। जो कल तक घर से बेघर थे अल्लाह ने उन्हें घर दे दिए, और जो कल तक घर में थे अल्लाह ने उन्हें बेघर कर कर बाहर निकाल दिया। वो सुपर पावर को अल्लाह ने खाक कर दिया, जलाकर राख कर दिया, और उनको रोड पर और कड़कते हुए ठंडी के अंदर आज उनके बाल और बच्चे और उनके जो सामान जो कुछ बचा होगा उसके साथ रोड पर रहने पर सोने पर अल्लाह ने मजबूर कर दिया। जो एयर कंडीशन घरों में रहने वाले उसके घर के आसपास किसी इंसानी जिस्मानी साया दरवाजे पर गिर जाए उसको खबर देने वाला तेरे दरवाजे पर कोई आ चुका। दरवाजे को हाथ लगाने वाले की इत्तला वो चाहे किसी भी दूसरे मुल्क में हो वहां उसको यह इत्तला दिलाई जाती थी कि तेरे दरवाजे को किसी ने हाथ लगाया। घर में दाखिल होने पर तमाम वायरस के खत्म करने का उसके पास उसका जो है तो आला रखा हुआ, उसके अपनी ताकत और कुव्वत इतनी, मालो मता इतना, घर इतना सेफ्टी और घर की कुव्वत चीजें इतनी जो है तो महंगी अल्लाह ने उन्हें वो अता की थी अपने कुदरत से। लेकिन उसमें रहने वालों को अल्लाह ने कपड़ों के छोटे छोटे मकान में रहने को आज मजबूर कर दिया, और रोते हुए बिलखते हुए आज रह रहे हो। और इनको अल्लाह ने यहां से निकालकर फिलिस्तीन में वापस पहुंचा दिया। जंगबंदी का ऐलान हो चुका। वह तालीम ने कहा था ये 20 तारीख और 19 तारीख को मैं उसको जहन्नुम बना दूंगा। 24 घंटे में फौरन उसके बाद अल्लाह ने उसके ही मुल्क को जहन्नुम और जहन्नुम का गड़ा बना दिया, राख कर दिया। ये कुदरत और ये ताकत अल्लाह की है। और अल्लाह कहता है ईमान वालों के साथ हमारी मदद है, तकवे वालों के साथ हमारी मदद है, ईमान वालों के साथ हमारी कुव्वत है, और ईमान वालों के साथ हमारा जो है तो ज़मीन और आसमान का निज़ाम उनके साथ हमने जोड़ दिया है, इनके साथ है। हाँ वक्ती तौर से हालात आएंगे, अगर ये बंदा ईमान के साथ अल्लाह पर यकीन रखकर खड़ा रहा अल्लाह पाक उसको यकीनन उस जाल से निकालेंगे। हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके बेटे हज़रत सालिम को काफिरों ने ले जाकर कैद कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए आए और कहा या रसूलल्लाह मेरे बेटे को काफिरों ने लेकर चले गए और उन्हें बांध दिया है, और उसकी माँ बहुत दुख में है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, न खाती है न सोती है, हर वक्त उस दुख में रहती है। या रसूलल्लाह क्या किया जाए? अल्लाह के हबीब ने कहा कि यकीनन अगर इससे यह परेशानी और यह मुसीबतें है ये अल्लाह इसमें से आपको निकालेगा। आपको चाहिए कि आप तकवा इख्तियार करें। क्या कहा? आपको चाहिए कि आप तकवा इख्तियार करें। और एक दूसरी रिवायत में कहा कि आपको चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप इसकी कसरत करें, आपकी बीवी भी इसकी कसरत करे, अल्लाह इस मुसीबत से आपको निकालेगा। इन्होंने यही कहा। दोनों भी मियाँ बीवी घर में बैठे रहते, बेटे के याद में हर वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो गम था, जो परेशानी थी, जो बच्चा कैद हो चुका था, जिसके पैरों में बेड़ियाँ डाली हुई है, हाथों में बेड़ियाँ डाली हुई, गले में बेड़ियाँ डाली हुई, जंजीरों से जकड़ा हुआ, बांध कर रखा हुआ बच्चा हुआ, यहाँ ये कसरत से ये कर रहे हैं अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह से ताल्लुक, यहाँ जबान पे जिक्र, यहाँ पर तकवा, बीवी भी और शोर भी हर वक्त ये कलिमात के साथ। तो हजरत सालिम वहाँ बैठे हुए अचानक क्या देखते हैं? हाथ की बेड़ियाँ ऑटोमेटिक खुलकर नीचे गिर गई, दूसरे हाथ की बेड़ियाँ ऑटोमेटिक खुलकर नीचे गिर गई, पैर के बेड़ियाँ खुलकर नीचे गिर गए। और इन्होंने देखा कि कोई सामने उनके आसपास भी नहीं है कोई। फौरन उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ वहाँ से निकाला, निकल कर भाग गए। जैसे बाहर निकले रास्ते में देखते एक ऊँटनी है जो खड़ी हुई है, उसको अपने आप के लिए लिया, सवार हो गए और वहां से दौड़े। थोड़ा बाहर निकले थे इलाके के देखते हैं सामने बहुत सारे ऊंट है जो एक साथ चल रहे हैं, लेकिन उसका चलाने वाला कोई नजर नहीं आता। तमाम ऊंटों को उन्होंने हकते हुए अपने आप को लेकर अपने साथ चले गए, यहां तक कि अपने दरवाजे में अपने आप को और तमाम ऊंटनियों को लेकर खड़े हो गए। दस्तक दी, अंदर जब आवाज दी, अंदर से हजरत औफ बिन मालिक जो है तो अपने अहलिया से कहने लग गए अल्लाह की कसम मुझे तो लगता है ये सालिम की आवाज़ है। वो कहने लग गई, माँ कहने लग गए हाय सालिम कैसे आ सकता, उसको तो जकड़ा हुआ, बांधा हुआ, कैद किया हुआ है जालिमों ने, वो कैसे निकल कर आ सकता है? कहा कि मुझे लगता है ये सालिम की आवाज़ है। फौरन माँ भी उठी, बाप भी उठा और एक खादिम भी उठा, ये तीनों दौड़ते हुए गए दरवाजे पर। और दरवाज़ा जब खोला तो क्या देखते हैं? सामने सही सालिम बेटा हजरत सालिम खड़े हुए हैं। और आंगन में देखते तो जहाँ वहाँ ऊँटनियाँ नजर आ रही है। वो कहते हैं बेटा खैरियत तो है?
کہا کہ ہاں. کہا تم یہاں کیسے؟ کہا کہ یہ واقعہ ہوا, میں پتہ نہیں مجھے, میرے ہاتھ اور پیر کے بیڑیاں آٹومیٹک کھل گئی, چین گلے سے ٹوٹ گئی اور میں نکل کر ان سے جو ہے تو یہاں تک آیا. وہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے لیکن میں انہیں ہاتھ نہ آیا. وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں سے اپنے آپ کو فوج کے ساتھ نکلے ہوئے لیکن مجھے وہاں سے بچا کر اللہ نے یہاں تک لایا. اور کہا یہ اونٹ کیسے؟ کہا کہ میں نے یہ سارے اونٹ وہاں پر موقع ملتے ہی جو حاصل ہو گئے وہ لے کر یہاں تک پہنچا. اور پھر حضرت سالم کے والد نے کہا حضرت عوف بن اشجعی نے کہ بیٹا رک جا, مجھے پہلے یہ مسئلہ نبی علیہ السلام سے پوچھنے دے, تو نے جو یہ اونٹ لائے ہیں یہ تیرے اور میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھو حلال ہے یا حرام ہے کب پوچھ رہے ہو؟ بیٹے نے لائی ہوئی. اس وقت میں فوراً نبی علیہ السلام کا دوڑتے گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا, میرے بیوی نے ویسے ہی کیا, ہر وقت تقوی کے ساتھ زندگی گزاری, لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتے رہے, اللہ نے ہمیں نجات دی. بیٹا صحیح سالم گھر پہ آ گیا لیکن اس کے ساتھ اتنے اونٹیں لے کر وہ پہنچا ہے. کیا یہ اونٹیں ہمارے لیے حلال ہے؟ اللہ کے حبیب نے سامنے سے کہا جو کافروں سے تمہارے بیٹے نے جو کچھ لایا ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے. اب تم چاہے اس کو جس طرح اختیار ہے کہ اس کو خرچ کرو, صرف کرو, اس کا استعمال کرو, یہ تمہارے لیے دونوں چیزیں حلال ہے. تو جب مصیبتوں سے, پریشانیوں سے اور حالات سے اور دنیاوی ٹینشن سے اللہ پاک کہتا ہے دشمنوں کو غرق اور زیر کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو تقوی پر لاؤ, عمل پر لاؤ. حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وقت حاکم کے ساتھ میں اپنے آپ کو لے کر اس دشمنوں سے لڑنے کے لیے جب یہ میدان میں پہنچے تو یہ ان کا حاکم, ان کے جب جنگ شروع ہو گئی انہوں نے فوراً اپنے زبان کلمات یہ کہنا شروع کر دے, اے خالد بن ولید کے رب ہمیں فتح دے دے. جب یہ زور زور سے کہنے لگ گئے تو سامنے کھڑے ہوئے ان کے ساتھ جو علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام اتنے بڑے, وہ بھی لڑنے کے لیے ساتھ میں. انہوں نے کہا حاکم وقت کو کہ اے بادشاہ سن لے, تو یہ جو کلمات کہہ رہا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے, لہذا یہ کلمات تو نہ کہے. کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں اے خالد بن ولید کے رب ہمیں فتح دے. کہا کہ تو یوں نہ کہے, تو یہ کہے. کہا کیا کہوں؟ تو کہے ایاک نعبد مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس تو یہ کلمات کو کہے اور کہے اے زمین و آسمان کے خالق اور مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد کو مانگتے ہیں. تو اپنے زبان سے یہ کہنا شروع کر. اب یہ حاکم وقت نے مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نستعین کہا. بڑے بڑی طاقتور دشمن, بڑی بڑی ہتھیار والے دشمن, مع فوج اور سامان کے ساتھ لڑنے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے دشمن, یہ جتنی فوج تھی جب ان کے قریب آنا ہی تھا آنن فانن وقت ہی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں زیر کر دیا اور وہ زمین پر گر گئے, یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل آ گئے اور وہ ہار گئے اور یہ وقت کا بادشاہ جیت گیا جو کہہ رہا تھا مالک یوم الدین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ میں تھے دشمنوں سے مقابلے کے لیے. دشمنوں کا ٹینشن کس کو نہیں ہوتا, اور وہ جو جس کے جان اور مال کا کوئی دشمن بنا ہو, جو عزت اور آبرو کا کوئی دشمن بنا ہو اور کوئی اس سے مقابلے کے لیے طاقت کے ساتھ کھڑا ہو, ایسوں کا انسان کو کس کو ٹینشن نہ ہوتا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ فکر آئی جب یہ چیزیں سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے, یہ لوگ لڑنے کے لیے اور نقصان کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابو طلحہ کہتے ہم نے اپنے کانوں سے سنا نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا جو سامنے دشمن تھے ان کے اوپر ایسے وار ہو رہے تھے, ان کی حرکتیں یہ بتا رہی تھی کہ سامنے سے انہیں کوئی مار رہا ہے, لہذا وہ سامنے سے وہ زور سے چیخ رہے تھے. پھر ہمیں یہ نظر آتا تھا پیچھے سے کوئی انہیں مار رہا ہے, وہ پیچھے کی طرف اپنے درد اور تکلیف کو محسوس کرتے تھے اور دو ہی وار میں وہ زمین پر گر جاتا تھا. ہم نے دیکھا جدھر بھی ادھر اس کے اوپر آگے سے اور پیچھے سے ایسے حملے ہونے لگ گئے کہ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گرنے لگ گئے, یہاں تک کہ ان کے جسم روح سے خالی ہونے لگ گئے. لیکن ہمیں کوئی کہیں نظر نہیں آنے لگ گیا, ہم دیکھتے تو ہمیں کوئی نظر نہ آتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رب کی مدد مالک یوم الدین جس نے زمین و آسمان کا مالک, آخرت کا دین کا مالک, دنیا کے دن کا مالک, دونوں جہاں کا مالک, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی کی عبادت ہم کرتے, اسی سے مدد مانگتے. جب یہ کلمات کہے تو اللہ کی مدد آئی, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور وہ دشمن
دشمنوں سے مقابلے کے لیے اللہ نے انہیں ان کے ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان سب کو اللہ نے گھٹنوں کے بل زمین پر ریز کر دیا، زیرہ زیر زبر کر دیا، ہلاک ہو گئے۔ تو میرے بھائیو آج بھی یہی دور میں یہی کچھ ہوا ہے۔ اللہ نے جب دیکھا فلسطین اور ایمان والوں کے ساتھ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھا، اللہ کی ایسی لاٹیاں چلی، اللہ کا ایسا عذاب آیا اور اللہ نے ایسے وار کیے، انہیں گھر بیٹھے رسوا کیا، گھروں کے ساتھ ہلاک کر دیا، اہل و عیال، جان مال، عزت، آبرو، شان، شوکت کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے، اس پر خوشی بھی ہونا چاہیے۔ اللہ مزید ایسے ظالموں کو، اللہ ہدایت کے حقدار ہے تو ہدایت دے، ورنہ ایسی ہلاک کر دے، آنکھوں سے ہمیں اللہ ان کا انجام کو دکھلا دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے عبرت لے۔ جب یہ قوم نافرمان بنی، اسلام اور ایمان اور قرآن کو چھوڑا، اللہ نے ایسا عذاب گھر بیٹھے انہیں جلا کر خاک کر دیا، جہنم کا عذاب اللہ نے زمین پر دکھلا دیا، جہنم کو اللہ نے آنکھوں سے دکھلا دیا۔ یہ منظر وہاں ہوا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا اگر ہمارے اعمال ان جیسے مل گئے تو۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تقوی پر، ایمان پر، اعمال پر لانا چاہیے۔ کثرت سے ذکر کرا کرو، کثرت سے ایمان والے اپنے آپ کو کلمے کو پڑھا کرو، کلمے کے معنی کو جانا کرو، اپنے رب کو یاد کیا کرو، ہر قدم پر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا کرو، ہر لمحے، ہر قدم پر، ہر مصیبت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ تب ہم یہ اعمال جب ایمان کے ساتھ کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ بکھرے ہوئے گھر، اجڑے ہوئے مکان، اجڑے ہوئے کاروبار، اللہ پاک اس کو سنوار دے گا۔ اہل و عیال، رشتہ دار ٹوٹے ہوئے، نفرتیں جو بہلی ہوئی اور اپنے جو پرائے ہو چکے اور جو دشمن ہمارے توکر تک آ چکے ہیں اور ہماری جان اور مال کی دشمن بن کر عزت آبرو پر حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کا بھی یہی انجام کر دیں گا جو اللہ نے پہلے جو ہے تو ظالموں کا کیا اور آج کے وقت کے فرعون کا کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اعمال صالحین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی سچی اور پکی توبہ کو قبول کرے۔ اللہ دونوں جہاں میں ہمیں رسوائی سے اور ذلت سے اللہ ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت کرے اور پورے عالمین کے مسلمانوں کی اللہ مدد کرے، پورے عالمین کے ظالم اور کفر کو اللہ تولنے کے فیصلے اور نیست نابود کرنے کے اللہ فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔